السلام علیکم جی. اس ٹائم میں پیمز ہسپتال کے باہر موجود ہوں اور اندر ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ اندر سول گاڑیاں گئی ہیں اور گیٹ جو ہے اس کے ارد گرد سیکیورٹی ایک بڑی تعداد میں موجود ہے. اگر آپ یہ آگے دیکھیں یہ سیکیورٹی کی گاڑیاں کھڑی ہیں, یہ دیکھیں جی, یہ آپ کو سیکیورٹی کی گاڑیاں نظر آئیں گی. یہ پیمز کے باہر ہے, یہ 4 ڈالے یہ ہیں. اس کے علاوہ پیمز کے چاروں طرف میں جو ہے وہ شدید سیکیورٹی ہے اور اندر جو ہے وہ سول گاڑیاں گئی ہیں. اور اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب کو پیمز کے اندر لے کر آیا گیا. سو یہ اس ٹائم پیمز کے باہر کی صورتحال ہے اور رات تقریباً 12:30 کا ٹائم ہے. یہاں جو ہے پیمز کے باہر شدید سیکیورٹی ہے اور یہاں سیکیورٹی میں ابھی عمران خان صاحب کو اطلاعات یہ ہیں کہ اندر لے کر آیا گیا ہے. جی آپ یہ دیکھیں, یہ وہ گاڑیاں ہیں جو ابھی پیمز ہسپتال سے نکل رہی ہیں. پیمز ہسپتال میں یہ تمام گاڑیاں گئی تھیں اور اگر ابھی آپ دیکھیں یہ تمام جو گاڑیاں ہیں یہ پیمز ہسپتال سے واپسی جو ہے یہ روانہ ہو چکی ہیں. یہ پیمز ہسپتال سے واپسی یہ گاڑیاں روانہ ہو چکی ہیں. جی ناظرین, یہ وہ گاڑیاں ہیں جو ابھی پیمز ہسپتال سے نکلی ہیں اور اگر آپ دیکھیں وہ ایک پورا پروٹوکول ہے جو اب آگے جا رہا ہے. اڈیالہ جیل کی جانب یہ رکھا جاتا ہے اور بالکل پیمز ہسپتال کے پاس سے ہم نے ان گاڑیوں کو دیکھا اور ابھی یہ ہیں یہ اڈیالہ جیل کی جانب جا رہی ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ پاس پہنچ کے دکھائی جائیں گاڑی. السلام علیکم جی, اس ٹائم اڈیالہ روڈ کے بالکل پاس موجود ہیں. ہم کیونکہ عام روٹین ہے رمضان کی کہ لیٹ گھر آتے ہیں تو ہم گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ روڈ سے ایک بہت بڑا پروٹوکول جو ہے وہ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ اترا ہے. تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ انہی تاریخ میں عمران خان کو ہاسپٹل میں جو ہے وہ چیک اپ کرنے کے لیے انجیکشن لگانے کے لیے لے کر جایا جائے گا. تو ہم نے جب اس پروٹوکول کو فالو کیا تو وہ پروٹوکول پہنچا پیمز ہسپتال. پیمز ہسپتال تقریباً 12 بجے وہ پروٹوکول پہنچ چکا تھا. وہاں پہنچا اور تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے یہ تمام گاڑیاں جو ہیں یہ اندر رہیں. اب میں گاڑیوں کی تعداد بتاؤں, تقریباً 10 بلیک گاڑیاں جس میں TX V8 جس میں بلیک ڈالے تھے 10 تھے اور تمام گاڑیوں کے جو شیشے تھے وہ کالے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی تقریباً 6 گاڑیاں تھیں جس میں کمانڈو کی گاڑیاں تھیں, پولیس کی گاڑیاں تھیں اور ایک بہت بڑے پروٹوکول میں عمران خان کو لے کر گئے. تو ہم فالو کرتے گئے, پیمز پہنچے, لیکن وہاں اتنی سیکیورٹی تھی, وہاں اتنے لوگ تھے کہ پاس جانا پاسبل ہی نہیں تھا. لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم وہاں پہنچے, ہم وہاں کی جو صورتحال ہے وہ دکھائیں, وہاں کی جو صورتحال ہے وہ ساری قوم کے سامنے رکھیں. تو آج ایک مرتبہ پھر عمران خان کو رات کے اندھیرے میں پیمز ہسپتال لے کر جایا گیا ہے. ایک دفعہ پھر رات کے اندھیرے میں عمران خان کو پیمز ہسپتال میں انجیکشن کے لیے لے کر گئے ہیں اور آج عمران خان کو دوسرا جو انجیکشن ہے وہ لگ چکا ہے. سو ابھی آپ جو ویڈیوز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک بڑے پروٹوکول میں عمران خان کو لے کر جایا گیا. تو کیونکہ میں جا رہا تھا تو عثمان کو بھی کال کی. عثمان جو ہے موٹر سائیکل پہ بالکل اڈیالہ روڈ تک انہوں نے پیچھا کیا. عثمان ایک مرتبہ پھر آج کنفرم ہو چکا ہے کہ آج عمران خان کو رات کے اندھیرے میں پہلی طرح جس طرح لاسٹ ٹائم لے کر گئے آج پیمز ہسپتال لے کر گئے. اور کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا اور وہ جو ویڈیوز ہیں وہ ہم نے بنائی کس طرح عمران خان کو پیمز میں لے کر گئے, کس طرح باہر سیکیورٹی تھی, کس طرح بلیک گاڑیاں تھی, کس طرح کالے شیشے تھے. میں نے کوشش کی کہ میں دکھاؤں, ممکن کر سکوں کہ میں عمران خان کا چہرہ کہیں سے دکھا سکوں. میں گاڑیوں کے پیچھے بھی گیا, گاڑیوں کو فرنٹ اینگل سے بھی ویڈیو بنائی, سائیڈ اینگل سے بھی بنائی, لیکن کہیں سے بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ مکمل جو شیشے تھے وہ بلیک تھے. تو عثمان آج خان صاحب کو لے کر گئے ہیں جی. اچھا اسران بھائی دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم چونکہ خود ہائی لائٹ تھے, طارق فضل چودھری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو ٹھیک 1 مہینے بعد انجیکشن لگایا جائے گا دوسرا. تو جب انہوں نے یہ کہا تو 30 دن بعد انجیکشن لگنا تھا. تو میں نے ٹویٹ کیا تھا 2 گھنٹے پہلے کہ عمران خان کو آج ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کو دوبارہ 30 دن بعد لگنا ہے انجیکشن. اور چونکہ جنوری 31 کا مہینہ تھا تو آج 30 دن پورے ہو چکے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آج شفٹ کر لیا جائے. تو ہمارے ویسے بھی ہم چکنے تو تھے ہی پہلے سے, ہم شفا ہاسپٹل بھی جاتے رہے ہیں. شفا بالکل جی, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہم 3 مرتبہ گئے ہیں صرف دیکھنے کی صورتحال کیا ہے. تو آپ نکلے گاڑی پہ چائے وغیرہ پی کے, تو میں بائک پر تھا اسلام آباد آج پورا دن. تو اس کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ گاڑیاں جا رہی ہیں ظاہر بندے کو شک تو ہو جاتا ہے. کالی گاڑیاں تھی, پراڈوز تھی ساری, اور ایک پولیس کا ڈالا تھا. اچھا جو سب سے حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم گاڑیوں کے پیچھے آئے
پمز تو لے جایا گیا اس وقت تو ظاہر پتہ چل چکا تھا, میں نے ٹویٹ بھی کیا, آپ نے بھی ٹویٹ کیا کہ بھائی پمز جو ہے نا وہاں پر غیر معمولی صورتحال ہے. لیکن جب گاڑیوں کے پیچھے آ رہے تھے تو آپ گاڑی پہ تھے, میں موٹر سائیکل پہ تھا, موٹر سائیکل ابھی بھی وہاں پہ کھڑا ہے, تو جتنے بھی کٹس آتے ہیں بیچ میں, یعنی کہ کھنا پل والا, اس سے پہلے جو ضیاء مسجد والا کٹ آتا ہے, اس کے بعد اچھا یہ جو, کیونکہ میں ذرا پیمز کی صورتحال بتا دوں, پمز کی پہلے آپ بتائیں, میں پیمز کی صورتحال بتا دوں کیونکہ میں پیمز اندر ہاسپٹل کے اندر بھی گیا. اچھا پیمز عمران خان کو جو ہے وہ جو کارڈیالوجی ہے اس طرف سے لے کر گئے, ٹھیک ہے, مطلب فرنٹ سے گئے پھر اس طرف سے لے کر گئے. اب آج جب عمران خان کو لے کر گئے تو پیمز میں اس طرح یہ تھا کہ 5 گاڑیاں ایک گیٹ پہ تھی, 5 گاڑیاں ایک گیٹ پہ تھی, 3 گاڑیاں بیک پہ تھی, اس طرح آلموسٹ. اور آگے جو چوک آتا ہے 2 گاڑیاں تھی, مطلب چوک میں ایک اس طرف گاڑی تھی, ایک آگے گاڑی تھی. اور پھر جب میں وہاں سے آگے نکلا, مطلب جو بھی چوک آ رہا تھا, جو بھی ایسا نظر آتا تھا کہ یہ ٹرن ہے, وہاں ایک پولیس کی گاڑی تھی. مطلب اتنے پروٹوکول میں سخت سیکورٹی تھی, سخت پروٹوکول تھا جب عمران خان کو لے کر گئے. اور پھر گاڑیوں کی سپیڈ, وہ گاڑیاں اتنی سپیڈ پہ تھی, آپ یقین کریں عثمان, میں آج 150 پہ گاڑی چلائی ہے صرف ان گاڑیوں کو فالو کرنے کے لیے کہ میں مطلب کوشش کر سکوں کہ میں تصویر بناؤں عمران خان کی. لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بالکل شیشے کالے تھے. تو حسنین بھائی آپ کہاں پہ گاڑیوں کو فالو کر رہے تھے, آپ کہاں پہ رکے تھے؟ ابھی یہ جو آتا ہے اڈیالہ روڈ کی طرف, اڈیالہ روڈ کی طرف جو روڈ مڑتی ہے, یعنی کہ آپ جو پنڈی کی طرف روڈ انٹر ہوتی ہے وہاں پہ. میں 125 پہ تھا اور میں 125 پہ لاہور بھی گیا ہوں. میں 125 پہ جب کھوسا صاحب گئے تھے عمران خان صاحب کو ملنے اٹک جیل, تو سب سے پہلے میں جو ملاقات ہوئی تھی تو 125 پہ, کھوسا صاحب V8 پہ تھے, میں 125 پہ تھا. میں نے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی, تو میں 125 ان کے پیچھے لگایا تھا گاڑیوں کے پیچھے. ویڈیو تو ظاہر ہے ایک ہاتھ سے موبائل نہیں یوز کر سکتا تھا, لیکن میں گیا ہوں, میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اور قیدی, کوئی اور بندہ ہو, ظاہر ہے کوئی اور ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ اڈیالہ روڈ پہ جب گاڑیاں گئی نا تو میں گیا ہوں بالکل جو ہے نا خواجہ کارپوریشن, وہاں تک میں نے گاڑیوں کا پیچھا کیا. اور جب گاڑیاں بالکل مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ اب اڈیالہ جیل کی طرف جا رہی ہیں, تو پھر ظاہر ہے 100% کنفرم بھی کرنا ہوتا ہے, تو وہ پھر 100% کنفرم ہو گیا کہ یہ عمران خان صاحب کو ہی لے کر آیا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اچھا دیکھیں یہاں ایک اور چیز صورتحال ہے, خان صاحب کو لے کر آئے, انجیکشن لگ گیا, واپس بھی لے کر چلے گئے, یہ تمام چیزیں ریکارڈ کر لی. اور میں آج کہوں گا کہ جب خان صاحب کو اٹک سے اڈیالہ شفٹ کرے تھے, ہاں وہ آپ نے ویڈیو بنائی تھی, تو تبھی میں نے ویڈیو بنائی تھی بختر بند گاری کی. بالکل. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ بات فیملی کیا کرتی ہے, شیفا انٹرنیشنل کی, ٹھیک ہے, بالکل. لیکن آج پھر انہوں نے وہی حرکت کی ہے, آج پھر فیملی کو اعتماد میں لیے بغیر. اچھا یہ اب چیک کرنا پڑے گا حسنین بھائی, کیونکہ جو کل فیملی کی ملاقات ہے عمران خان صاحب سے, تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ آج دیکھیں کل بھی لایا جا سکتا تھا رات کو, ٹھیک ہے, مطلب 1-2 دن آگے پیچھے کرنے سے فرق نہیں پڑتا, لیکن آج جو لایا گیا وہ شاید اس وجہ سے لایا گیا کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد, یہ بھی ایک میسج بھی آیا ہے پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کا, جو کہ ان کی پریس ریلیز آئی ہے, وہ بھی پڑھتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جو کل رد عمل آنا تھا اڈیالہ جیل کے باہر, اور جو سہیل افریدی صاحب نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اناؤنس کیا ہے, اس کو تھوڑا سا اثر زائل کرنے کے لیے شاید انہوں نے آج لے جایا گیا. اور ہو سکتا ہے کہ فیملی میں سے کسی کو اعتماد اس وجہ سے لیا گیا ہو کہ کوئی ڈاکٹر ساتھ لے کے جایا گیا ہو, لیکن یہ ابھی چیک کرنا پڑے گا. نہیں, میری بات ہوئی ہے, میری خان صاحب کی بہن سے بات ہوئی ہے, نورین نیازی صاحبہ سے میری بات ہوئی ہے. میں نے جب ان کو بتایا کہ اس طرح گاڑیاں گئی ہیں پیمز میں, تو پھر انہوں نے جو باتیں کی, انہوں نے کہا کہ اب پارٹی والوں کو سوچنا چاہیے. اچھا, یہ ان کی باتیں تھی, اب ان کو سوچنا چاہیے. ہم شفا کی بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں ذاتی مالک ساتھ جائے, لیکن آج پھر ہماری کمزوری کی وجہ سے آج پھر پیمز لے جایا گیا ہے. اور ان کو مطلب یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ رد عمل آ سکتا ہے. اچھا جی, میڈیکل کیئر اپڈیٹ مسٹر عمران احمد خان نیازی, سینٹرل جیل اڈیالہ. یہ ہے جی, یہ کن کی طرف سے, پہلے یہ بتا دیں, ED پیمز کی طرف سے, ٹھیک ہے جی. مسٹر عمران احمد خان نیازی, son of اکرام اللہ خان نیازی, age 74 year, was brought to PIMS for follow-up eye treatment. That is second dose of anti-VEGF intravitreal injection on 24th February 2026. Prior to the procedure, he was examined by a board of specialists, consultant cardiologist who also performed echocardiography and ECG. Normal آئی ہے جی اس کی, اینڈ کنسلٹینٹ فزیشین. مسٹر عمران خان واز فاؤنڈ ٹو بی کلینکلی اسٹیبل, ٹھیک ہے جی, یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے. آفٹر obtaining informed consent مطلب کہ ان کی مرضی کے ساتھ لایا گیا. انڈرسٹینڈرڈ مانیٹرنگ precautionary measures and protocols in the operation theatre, he was injected with second dose of
vitriol injection of anti-VEGF under guidance of microscopy by consultant ophthalmologist and